نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت و باسعادت مہینہ، جس کی مبارک لمحات خالق کائنات نے ہمیں نصیب کیے، دعا کریں کہ اللہ پاک زندگی میں بار بار یہ رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اسلامی کوئی بھی مہینہ ہے یہ 3 عشروں پر منقسم ہے، خصوصاً رمضان المبارک کا مہینہ یہ عام ایمان والے مسلمانوں کو بھی یاد ہے اور پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، چاند کے نکلنے سے لے کر 10 تاریخ تک، 10 سے لے کر 20 تک، 20 سے لے کر عید الفطر کے چاند تک، ہر 10 دن کا ایک عشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ یہ برکت ہے، مغفرت، تیسرا عشرہ یہ جہنم سے نجات۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے نجات۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ احباب نے سماعت فرمائی، خالق کائنات یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بابرکت ہے وہ مہینہ کہ جس میں خالق کائنات نے، بابرکت ہے وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا۔ اب یہ قرآن اور یہ رمضان یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن کریم کا جتنا نازل ہوا ہو اس کا دور فرماتے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح میں صحابہ اکرام کو جمع کر کے چند ایام جتنے بھی تراویح پڑھی، چند ایام اس کا اہتمام فرمایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے اوپر مہربان و شفیق ہیں، رحمت للعالمین، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوام نہیں بخشا، صرف اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے اوپر میری مداومت کی بنیاد پر میری امت کے اوپر کہیں فرض نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان اور شفیق ہونے کی وجہ سے چند دن نماز تراویح ادا کی، اس کے بعد نہیں ادا کی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر کا جو زمانہ گزرا 2 سال 3 مہینے 10 دن، اس زمانے میں صحابہ اکرام کو جو 2 رمضان المبارک نصیب ہوئے، ان دونوں رمضانوں میں مختلف اوقات میں صحابہ اکرام 2 کر کے، 3 کر کے، 4 کر کے مختلف ٹولیوں میں مسجد نبوی میں نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہے۔ کوئی 2 رکعتیں پڑھتے، کوئی 4-6 پڑھتے، جتنی جس کی ہمت ہوتی اتنی پڑھ لیتے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ اس عمل کے اندر انفرادیت ہے، اجتماعیت ہونی چاہیے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بہترین قاری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم امامت کرو، سارے صحابہ سے فرمایا ان کی اقتداء کرو۔ امام بھی مقرر کر دیا، مقتدی بھی متعین کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعداد رکعت بھی مقرر فرما دی، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام نے من و عن اس کو تسلیم کر لی۔ اس دن سے لے کر آج تک
ایمان والے مسلمان بشمول حرمین شریفین کے، حرم نبوی ہو یا حرم کعبہ ہو، آج تک ایمان والے مسلمان 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سعادت سمجھتے ہیں، اور رمضان المبارک کے پورا مہینہ پڑھنا یہ مستقل عبادت ہے۔ قرآن کریم چونکہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور اس کی دوسری جگہ قرآن کریم ہی اس کی تفسیر خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ برکت والی ہے، بہتر ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا فرشتے بھی اترتے ہیں، حضرت جبریل بھی تشریف لاتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے سلام، اور اس رات کو جاگنے والے عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، فجر ہو جائے، صبح صادق ہو جائے۔ یہ رات بھی مستقل برکتوں کے ساتھ مزین ہے۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی تھی کہ پہلی امتوں کی اتنی بڑی عمریں ہوئیں اور اتنے انہوں نے اعمال کیے، تو کچھ صحابہ اکرام کو اس بات کا اشتیاق ہوا، کہنے لگے کہ ہماری عمر مختصر ہے، ہمارے اعمال مختصر ہیں۔ پہلی امت کے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے عمل کیے، بڑے بڑے اعمال کیے، بڑی بڑی نیکیاں کیں، بڑی بڑی عمریں پائیں، وہ جنت کے درجات میں ہم سے کہیں آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ جو ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان والوں پر حریص تھے کہ لوگ ایمان میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوں، اس لیے کہ حضور کی صفت جہاں رؤوف ہے وہاں رحیم بھی ہے۔ تو صحابہ اکرام کے اس اشتیاق پر خالق کائنات نے یہ انعام بخشا کہ ایک رات ایسی عطا کر دی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور فرما دیا کہ جس آدمی کو یہ رات ایمان اور احتساب کے ساتھ نصیب ہو جائے، ایمان کی حالت میں میسر آ جائے، اس آدمی کو یوں سمجھا جائے جیسے اس نے 1000 مہینے عبادت کر لی۔ اہل علم حضرات نے 1000 مہینوں کو جمع کر کے یہ بات بتائی ہے کہ یہ تقریباً 83 سے 84 سال زندگی بنتی ہے 1000 مہینوں سے، کہ ایک رات عبادت کرے اور 83 سے 84 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لے۔ تو قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور اس کا حق یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر آدمی، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، جو پڑھا ہوا ہے قرآن کریم کو، وہ قرآن کریم کی تلاوت کو لازماً اس کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، اور دن کو روزہ رکھے، رات کو نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قاری قرآن کی زبان سے اللہ کا قرآن سنیں۔ جس وقت اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتے ان قراء کے لبوں کو بھوسا دینے کے لیے اترتے ہیں کہ یہاں سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ والدین، خوش نصیب ہیں وہ اولاد، خوش نصیب ہیں وہ اعزاء اقرباء کہ جن کو اللہ نے حفاظ کی شکل میں اولاد نصیب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، کل قیامت کے دن وہ ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن کو اوپر جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہے، جس کو ہم واجب کہتے ہیں، واجب ہو چکا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ 10 تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی حفاظ کو اللہ یہ اعزاز بخشیں گے کہ وہ دیگر بہت سارے لوگوں کی مغفرت اور بخشش بھی کروا سکتے ہیں، اور وہ کروائیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ خالق کائنات کی رحمت اس پہلے عشرے میں یوں برستی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ خالق کائنات نصف لیل کے بعد آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ حل من سائل حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں، وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے گناہ بہت ہو گئے تاکہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ ہے کوئی ایسا جو فقر و فاقے کی وجہ سے پریشان ہو، اپنا ملک چھوڑ کر بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہو، فقر و فاقے کی وجہ سے
روٹی کی قلت کی وجہ سے رزق کے حصول کے لیے رزق کی تلاش میں، اگر ہے تو حل من مسترزقن، ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر ہے تو رات کے آخری پہر یہ اٹھے اور خالق کائنات کے دروازے پہ دستک دے۔ خالق کائنات اپنے بندوں کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے، اپنے بندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بہانے کی تلاش میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بھی عام کر دے کے اس کے پہلے عشرے کو رحمت کے ساتھ خاص کر کے اس کیفیت میں رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں رحمتیں برستی ہیں جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہیں۔ اور بارش کا کام بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بارش زمین کے ہر حصے پر ہوتی ہے۔ اس نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ یہ چھت مسجد کی ہے یا سلمہ گھر کی، یہ خانقاہ کی چھت ہے یا دربار کی، یہ مدرسے کی چھت ہے یا کسی سکول کی، یہ اسپٹل کی چھت ہے یا کسی کے رہائشی مکان کی، یہ زمین پاکیزہ ہے یا دنیا کی نجاستوں سے مزین ہے، یہ زمین غلے اگانے والی ہے یا شوریدہ ہے، پتھریلی ہے یا بنجر ہے۔ رحمت کی بارش زمین کے ہر حصے کو سیراب کرتی ہے، لیکن اب زمین کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ زمین کا کوئی حصہ اسی بارش کو جذب کر کے اناج نکالتا ہے، زمین کا کوئی حصہ اسی بارش کو جذب کر کے جانوروں کے لیے پانی کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے، زمین کا کوئی حصہ پانی اپنے سینے میں محفوظ کر کے انسانوں کے لیے کنویں اور نہر ندی کی شکل میں مہیا ہونے کے لیے، بہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا انعام اور اعزاز ہے۔ تو پہلا عشرہ رمضان المبارک کا یہ رحمتوں کا عشرہ ہے۔ ہم اس عشرے کو اکثر اوقات غفلت کی بنیاد پر، ناسمجھی کی بنیاد پر، دین سے دوری کی بنیاد پر، اسلام سے واقفیت نہ ہونے کی بنیاد پر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ضائع کرنا نقصان کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس عشرے کو بھی قیمتی بنایا جائے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، تلاوت قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، ہو سکے تو ہمیشہ کے لیے اس بات کا اقرار بھی کر لیا جائے اور اس بات کی نیت بھی کر لی جائے کہ میں کبھی بھی نماز نہیں ضائع کروں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، اگر کسی وقت کی کوئی نمازی انسان سے بحیثیت انسان ہونے کے قضا ہو گئی ہیں تو یہ قیمتی لمحات ہیں رمضان المبارک کی، ان لمحات میں اپنی قضا نمازوں کو بھی اعادہ کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے، ذکر اللہ کے ذریعے اپنے خالق کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ عشرہ بھی اور اس کے بعد آنے والے عشرے بھی اہتمام کے ساتھ، پورے عقیدت ایک کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان طریقوں کے مطابق اللہ ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی ہمارے لیے، ہمارے حق میں بھی برکت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ رحمت تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ ہمیں یہ رحمتیں سمیٹنے کا موقع بار بار نصیب فرمائے اور اس رمضان المبارک کی قدر اور یہ جو قیمتی لمحات ہیں، موت کی کوئی اطلاع نہیں، کس سانس پہ یہ جو چل رہا ہے یہ باہر آئے گا یا نہیں آئے گا، باہر آئی ہوئی سانس اندر واپس جائے گی یا نہیں جائے گی۔ اس لیے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی جائے اور عبادت کرنے کا ذوق اور شوق، عبادت کرنے کی نیت ابھی سے کر لی جائے کہ میں اللہ رمضان المبارک خاص تیری عبادت کے لیے تیرے سامنے جھکا رہوں گا، تجھے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، تلاوت بھی کروں گا، ذکر اذکار بھی کروں گا اور اپنی قضا نمازوں کو لٹانے کی فکر بھی کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ وسعتیں نصیب فرمائے اور زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ جتنے مسلمان آج تک اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔